یا اللہ عطا و دعوت اسلامی کو قبول عام، عطا و دعوت اسلامی کو قبول عام، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ امام جعفر صادق مراز اہل یقین، سلوک و عشق کی منزل، سلوک و عشق کی منزل ہے جن کے زیر نگین۔ نگران شورا نے حیدرآباد دکن والوں کو دیے مدنی پھول غیبت کی تباہ کاریاں سے۔ امام جعفر صادق مراز اہل یقین، نگران پاکستان انتظامی کابینہ کا دورہ زمزم نگر حیدرآباد۔ امام جعفر صادق مراز اہل یقین، مبلغ دعوت اسلامی کا دارالمدینہ کا دورہ۔ امام جعفر صادق مراز اہل یقین، مقامی فیکٹری میں مدنی حلقہ، مینیجرز و فیکٹری مالکان کی شرکت۔ امام جعفر صادق مراز اہل یقین، ختم قرآن پاک مع کنز الایمان ایک الگ مدنی حلقہ۔ امام جعفر صادق مراز اہل یقین۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ زبان کی حفاظت کے لیے رکھیے اسے تر ذکر اللہ عز و جل سے۔ باپا کا استغاثہ ہم سب کے حق میں ہو جائے مقبول، کہ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ نگران شورا کا بذریعہ مدنی چینل براہ راست بیان حیدرآباد دکن ہند والوں میں ہوا۔ آپ نے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ فیضان معراج پڑھنے پڑھانے کی ترغیب دلائی۔ مدنی چینل کے ناظرین اور حیدرآباد دکن کی قادری کابینہ فیضان مدینہ عبدالرشید کالونی حسان نگر حیدرآباد دکن ہند قادری کابینہ کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں جمع ہو کر سننے والے اسلامی بھائیوں، زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے، یہ بڑی نعمت اور بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کون سا مجاہد سب سے زیادہ ثواب والا ہے؟ فرمایا، جو ان میں سے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والا ہے۔ اس نے پھر عرض کی، کون سا روزہ دار سب سے زیادہ ثواب والا ہے؟ فرمایا، جو ان میں سے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والا ہے۔ پتہ چلا کہ ذکر اللہ یہ بڑی عظیم عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہماری زبان تر رہے اور فضول گوئی بیجا بک بک کی عادت دور ہو، اور ہم یکسوئی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے بن جائیں۔ بعض اوقات کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے، خاموش بیٹھے ہوئے ہوتے، مگر ذہن الٹے سیدھے خیالات اور الٹے سیدھے
تفکرات سے کھویا رہتا ہے، اور بعض اوقات شیطانی باتوں کا غلبہ، شیطانی وسوسے، شیطانی خیالات کا غلبہ بھی آتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ذکر اللہ یہ اتنی پیاری عبادت ہے کہ شیطان سے گویا کہ یہ نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارا خیالات، ہمارے تفکرات بالکل منتشر سے ہوتے ہیں۔ یہ ہوٹلوں پر بیٹھنے والوں بتاؤ آپ کیا کرتے ہو؟ دکانوں پہ، مارکیٹ پہ، بازار وغیرہ میں بیٹھنے والوں بتاؤ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو سورہ فاتحہ صحیح پڑھنے نہیں آتی، آپ جانتے ہیں کہ آپ کو التحیات درست پڑھنے نہیں آتی، ارے رکوع کی تسبیح صحیح پڑھنے نہیں آتی، سجدے کی تسبیح صحیح پڑھنے نہیں آتی۔ اے میرے ہند، حیدرآباد، دکن میں اجتماع میں شامل اسلامی بھائیوں، مقتدی المدینہ میں جا کے جھانکے تو صحیح۔ ماشاءاللہ فیضان معراج کتاب آ گئی ہے، امید ہے کہ آپ کی یہاں بھی پہنچ گئی ہوگی۔ فیضان معراج اس وقت تو 27ویں کا بیان کرنے والے مبلغین کے لیے یہ تو ایک انمول تحفہ آیا ہے۔ دیکھیں فیضان معراج، یہ اجتماع میں آ کر غیبت کے بارے میں جو معلومات ہوئے، بہت کچھ معلومات ہوئے، الحمدللہ اس کا عمل ہوگا۔ نگران شورا کا بیان سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، ہو سکے تو غیبت کے خلاف جنگ جاری رہیں گی۔ آج سے میں بھی مدنی لباس پہنوں گا۔ بیان سن کے میں کہ داڑھی والا بن جاؤں، امامہ بننے والا بن جاؤں، کہ سنتوں پہ عمل کرنے والا بن جاؤں میں انشاءاللہ۔ نیکی کی دعوت میں ہر کسی کو دیتے رہوں گا میں۔ آج پہلی بار میں اجتماع میں آیا ہوں، الحمدللہ ہمارے عمران اتھاری صاحب ان کا بیان سن کے ہم بہت معلومات ہوئے ہیں، الحمدللہ اس سے وابستہ رہیں گے۔ الحمدللہ ہم ہمیشہ تقریباً لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں گے، ہم اجتماع میں لائیں گے لوگوں کو۔ ہم نے غیبت کے بارے میں جو کچھ سنا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ عز و جل عمل کریں گے۔ پہلا اجتماع میں کو بہت اچھا لگا، آج سے غیبت چغلی دور ہو جائیں گی۔ میں انشاءاللہ میں داڑھی رکھنے کا بھی نیت کرتا ہوں۔ الحمدللہ بہت کچھ سیکھے الحمدللہ بیان میں بھی 3 دن قافلے میں چلوں گا۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ کے امجدی کابینات کے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ زمزم نگر حیدرآباد آفندی ٹاؤن باب الاسلام سندھ پاکستان میں آپ گزشتہ دنوں زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان پہنچے، اور اس موقع پر امجدی کابینات کے اس مدنی مشورے میں مزید اراکین شورا بھی موجود تھے۔ انشاءاللہ عز و جل باب الاسلام کی اویسی کابینہ جس میں عمر پور جھڈو باب الاسلام گھر کی یہ کابینہ ہے، انشاءاللہ عز و جل 41 دن کے اندر ہم 100% مسجد درس انشاءاللہ پورے کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ مسجد میں یا مسجد سے باہر 41 دن کے اندر اویسی کابینہ میں انشاءاللہ عز و جل 100% درس شروع کرنے کی کوشش کریں گے۔ 12 ڈیویژن پر مشتمل پاک قادری کابینہ ہے اور 41 کے قریب علاقے ہیں۔ باپا ہمارے اسلامی بھائیوں نے یہ نیت کی ہے کہ تمام مساجد میں اور چوک اور دیگر جہاں جہاں ممکن ہوا مسجد سے باہر جو ہے ہم ڈبل دن میں جو ہے وہ 100% درد دینے کی نیت کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ زمزم نگر حیدرآباد امجدی کابینہ ٹنڈو لیار ٹنڈو جام، یہ پوری کابینہ میں 472 مساجد ہیں، 106 حلقے ہیں، 34 علاقے ہیں اور 10 ڈویژن۔ انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے اور ہم سب نے یہ نیت کی ہے کہ فیضان سنت کے درس 63 دن کے اندر جتنی مساجد ہیں تمام مساجد میں اور مساجد کے باہر انشاءاللہ عز و جل نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ پاک نقشبندی کابینہ میرپخاص میرواڑ ڈگری کوٹ غلام محمد کھپرو اور اس کے اطراف پر مشتمل یہ کابینہ ہے۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے اسلامی بھائیوں نے مل کر یہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل 30 دن کے اندر اندر مسجد اور اس کے باہر درس کی ترکیب بنائیں گے۔
ہماری پاک حمید کابینہ جس میں ٹنڈو محمد خان، ماتری، طلحہ، بلڈی، شاہ کریم، جامشورو، کوٹ اتاری، قاسم آباد، لطیف آباد، ان علاقوں پر مشتمل ہماری کابینہ ہے۔ ہماری پوری کابینہ کے اسلامی بھائیوں نے نیت کی کہ انشاءاللہ عز و جل مسجد میں اور جہاں اجازت نہ ہوئی تو انشاءاللہ مسجد کے باہر بھی انشاءاللہ 41 دن کے اندر انشاءاللہ 100% درس کا آغاز کریں گے۔ ہماری کابینہ شاہ بھٹائی کابینہ جس میں ٹنڈو آدم، شہداد پور، سانگڑ، مٹیاری، اڈیرولال، سعید آباد، جھول، سنجھورو پر یہ مشتمل کابینہ ہے۔ میں نے اور ہمارے تمام ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے یہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم 41 دن کے اندر مسجد میں اور مسجد کے باہر انشاءاللہ عز و جل درس شروع کر دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ 21 سال تقریباً ہو گئے، ایک یا دو یا تین چار پانچ کتنے ایسا دو درس چل رہے الحمدللہ گھر میں اور مسجد درس، پھر جب چوک درس کی اصطلاح آئی تو الحمدللہ چوک درس مسلسل الحمدللہ ماشاءاللہ۔ کبھی کوئی شرعی مجبوری ہو گئی تو ناغا ہو گیا، ورنہ الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان مسجد درس چوک درس گھر سے ترکیب ہے الحمدللہ۔ مبلغ دعوت اسلامی نے گزشتہ دنوں دارالمدینہ کا راولپنڈی پنجاب پاکستان میں دورہ فرمایا۔ آپ کا پنجاب پاکستان کا جدول رہا۔ مبلغ دعوت اسلامی کے ہمراہ دارالمدینہ کا دورہ اور وہاں ہونے والا مدنی حلقہ آپ بھی دیکھیے۔ امام جعفر صادق مراز اہل یقین، امام جعفر صادق مراز اہل یقین، سلوک و عشق کی منزل، سلوک و عشق کی منزل ہے جن کے زیر نگین، امام جعفر صادق مراز اہل یقین، امام جعفر صادق مراز اہل یقین، امیر بزم شریعت مرید شاہ نجف، امیر بزم شریعت مرید شاہ نجف، شعاع مہر رسالت، شعاع مہر رسالت، متاع علم و یقین۔ رکن شورا نے سائٹ انڈسٹریل ایریا باولمدینہ کراچی پاکستان میں مدنی حلقے میں شرکت فرمائی جو فیکٹری مینیجرز و مالکان کے درمیان مقامی فیکٹری میں ہوا۔ ملاحظہ کیجئے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیرے دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ پاک غزالی کابینہ کے شہر گلزار طیبہ پنجاب پاکستان میں مدنی مرکز فیضان مدینہ کی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ دنوں اراکین شورا نے فیضان مدینہ علی ٹاؤن گلزار طیبہ کی تعمیرات کا دورہ کیا۔ یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان کی تعمیرات بھی یاد دلاتے چلیں۔ تعمیری کام زور و شور سے جاری ہے۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام۔ گزشتہ دنوں رکن شورا نے گارڈن باب المدینہ کراچی پاکستان میں حنیف میمن کی عیادت فرمائی۔
دعائے صحت کے طالب ہیں، مناظر آپ بھی دیکھیے۔ دعوت اسلامی کی قیوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ ہفتہ وار اجتماع براہ راست عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیا گیا اور دنیا کے مختلف مقامات پر ہوا سلسلہ، اور مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کا سفر بھی پیش خدمت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا، قیامت کے دن ان کی گلے کا طوق ہوگا، اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمین کا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن ایک جہنمی اژدہا اس پر مسلط کر دیا جائے گا، اور اس کی پیشانی، پہلو اور پیٹھ پر داغا جائے گا۔ یہ عمل اس پورے دن میں ہوتا رہے گا جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ رکن شورا کی مدنی حلقے میں شرکت ہوئی۔ یہ اعجاز و طرہ امتیاز ہے دعوت اسلامی کا کہ قرآن پاک کی تعلیم عام کی جائے۔ قرآن پاک مع کنز الایمان شریف جو بعد فجر مدنی حلقے میں پڑھا جاتا ہے، مکمل ہوا لائنز ایریا باب المدینہ کراچی پاکستان کی دارالسلام مسجد میں۔ ملاحظہ کیجیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ جامع مسجد دارالسلام لائنز ایریا باب المدینہ کراچی کے میں آج ہم مدنی حلقے میں شامل ہیں، اور فجر کی نماز کے بعد ہونے والے اس مدنی حلقے میں تلاوت، ترجمہ و تفسیر کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی فیضان سنت کا درس بھی ہوتا ہے، شجرہ شریف بھی پڑھا جاتا ہے۔ آج ہماری اس مسجد میں ختم قرآن کا سلسلہ ہے۔ امیر علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے، تو ہمارے یہ عاشقان رسول جنہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کا سلسلہ شروع کیا، مستقل سلسلہ چلاتے رہے، تو آج اللہ کی رحمت سے وہ وقت بھی آیا کہ جب کہ کنز الایمان ترجمہ و تفسیر یہ مکمل ہونے کا سلسلہ ہے۔ اللہ اس کے کرنے والوں کی کوششیں قبول فرمائے۔ جو کوئی شخص کسی پیر کامل کا ہو رہتا ہے تو آڑے وقت کامل پیر کی برکت سے نجات کا سامان ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک حکایت پیش کرتے ہیں کہ ایک فقیر کسی دکان پر آیا، کہنے لگا 1 روپیہ دے۔ دکاندار نے انکار کیا، تو فقیر نے کہا روپیہ دیتا ہے تو دے ورنہ تیری دکان الٹ دوں گا۔ تو لوگ اکٹھے ہو گئے، اتفاقاً ایک روشن ضمیر بزرگ ادھر نکلے، انہوں نے دکاندار سے فرمایا اس کو جلدی روپیہ دے دیجیے ورنہ دکان الٹ جائے گی، کیونکہ میں نے اس فقیر کے باطن پر نظر ڈالی کہ کچھ ہے بھی، معلوم ہوا بالکل خالی ہے۔ پھر اس کے پیر کو دیکھا، اسے بھی خالی پایا۔ اس کے پیر یعنی دادا پیر کو دیکھا تو وہ اہل اللہ سے ہیں، اور دیکھا کہ وہ منتظر کھڑے ہیں کہ کب اس کی زبان سے نکلے اور میں دکان الٹ دوں۔ تو یہ حکایت بیان کر کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس فقیر نے اپنے پیر کا دامن مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔
اللہ تعالیٰ ہماری نسبتوں کو سلامت رکھے اور ہمیں اپنے پیر و مرشد کی پکی و سچی محبت عطا فرمائے، ان کے عطا کردہ مدنی انعامات پر عمل کرنے کی توفیق دے، ان کے ارشادات کے مطابق مدنی قافلے میں سفر کی اللہ توفیق دے، اور اے کاش کہ ہم نیک بن جائیں اور نیکیاں پھیلانے والے بن جائیں، گناہوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے والے بن جائیں۔ ہند سے شعبہ جات کی مدنی خبریں پیش خدمت ہیں۔ اٹاوہ ہند میں مجلس گوشت فروش اور سبزی فروش کے تحت مدنی حلقوں کا انعقاد ہوا۔ نگران ہند امجدی کابینہ نے جامعۃ المدینہ شاہ جہاں پور ہند کا دورہ فرمایا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے ہند چلتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، آفتوں کا رخ بدل دے، آفتوں کا رخ بدل دے اور بلائیں ان سے پھیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، کاش چین آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ کاش دنیا بھر میں اونچا پرچم اسلام ہو، کاش دنیا بھر میں اونچا پرچم اسلام ہو، دشمنان دین مسلمانوں سے ہو مغلوب و زیر۔ مدنی مذاکرہ اجتماع کی دعوت کی مدنی خبر۔ پہلے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ جبل پور ہند میں بھی بھرپور تیاریاں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ کے 2 ٹکٹ کے ساتھ جاری ہیں۔ باب المدینہ کراچی پاکستان میں حضرت مولانا سید حمزہ علی شاہ قادری دامت برکاتہم العالیہ نے اس ضمن میں مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ اجتماع ذکر و نعت بسلسلہ مدنی مذاکرہ RCD گراؤنڈ ملیر میں 24 مئی 2014 آپ حضرات میں تشریف لائیے۔ میں ملیر ٹاؤن کے جتنے بھی اور ملیر سے باہر جتنے بھی ہمارے نعت خواں ساتھی ہیں، علماء حضرات ہیں، نقیب محفل ہیں، ان سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس سنت تو بھرے اجتماع میں شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ عز و جل اسلامی بھائیوں میں بہت جوش و خروش ہے، اور ہمارے مبلغین ابھی تک کی جو کارکردگی ہے اس میں الحمدللہ گھر گھر جا چکے ہیں، دعوت دے چکے ہیں، مارکیٹوں میں بھی دکان جا کر بھی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ چوک درس بھی بہت زیادہ الحمدللہ عز و جل ہوئے ہیں، اور کم و بیش 5000 سے زائد چوک درس ہو چکے ہیں، اور تقریباً کم و بیش اب تک جو ہے وہ 50,000 سے زائد اسلامی بھائیوں تک دعوت جو ہے چوک درسوں کے ذریعے پہنچ چکی ہے۔ اس کے علاوہ گھر گھر دعوت دی جا رہی ہے، اور شخصیات کو دعوت دی جا رہی ہے، الحمدللہ علماء اکرام کو بھی دعوت دی گئی ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ عز و جل کی رحمت سے کثیر تعداد میں ہمارے علماء اکرام بھی اس میں شرکت کریں گے، اور الحمدللہ ہماری ڈاکٹر مجلس کی طرف سے ڈاکٹرز اسلامی بھائیوں کو بھی دعوت دی گئی ہے، تو ڈاکٹر بھی الحمدللہ عز و جل ہمارے اسلامی بھائی آنے کے لیے انہوں نے بھی نیت کی ہے۔ تو یوں الحمدللہ تمام شعبہ جات کے اسلامی بھائی اس میں بڑھ چڑھ کر کوششیں کر رہے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں۔ مدنی مذاکرے کی تیاری اور ترغیب کے حوالے سے ان کی خدمت میں بذریعہ فون حاضری دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، کل انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا باب المدینہ کے RCD گراؤنڈ ملیر میں، اور جبل پور ہند میں بھی انشاءاللہ اجتماعی طور پر عاشقان رسول مدنی مذاکرے میں شریک ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ جبل پور ہند میں مدنی مذاکرے کی تیاریوں کے حوالے سے
اور مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص ملیر والوں کو مدنی مذاکرے کی ترغیب بھی ارشاد فرما دیجئے۔ جی ماشاءاللہ عز و جل، ہر ہفتے کی طرح کل بھی انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز سے انشاءاللہ براہ راست مدنی مذاکرے کا سلسلہ مدنی چینل پر ہوگا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ عز و جل ملیر میں بھی اجتماعی طور پر اور ہند میں جبل پور میں انشاءاللہ عز و جل عاشقان رسول خصوصیت کے ساتھ اس مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے۔ ویسے تو مدنی چینل کے ناظرین لاتعداد دنیا بھر میں انڈیویجولی یعنی انفرادی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران کی کوششوں سے سینکڑوں مقامات پر پاکستان میں اور بیرون پاکستان اجتماعی طور پر بھی مدنی مذاکرہ دیکھا جاتا ہے۔ الحمدللہ مدنی چینل کے سارے سلسلے بالخصوص مدنی مذاکرہ یہ علم دین کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور مدنی چینل دیکھنے کی، دکھانے کی ترغیب یہ نیکی کی دعوت دینا ہے، اور الحمدللہ یہ عز و جل نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا یہ بہت اجر و ثواب کا کام ہے۔ سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت الفردوس خاص اس شخص کے لیے ہے جو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے۔ سبحان اللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اسلامی بھائی، یہ اگر اچھی نیتوں کے ساتھ، نیکی کی دعوت کی نیت کے ساتھ حصول ثواب کے لیے کسی کو دعوت دیں گے مدنی مذاکرہ دیکھنے کی، سننے کی، تو انشاءاللہ عز و جل اجر و ثواب پائیں گے۔ الحمدللہ یہ عز و جل کل ملیر میں اجتماعی طور پر بالخصوص اور ہند میں جبل پور میں اس کے دیکھنے کا اہتمام کیا گیا ہے، اور ان اجتماعات کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ملیر میں بھی اور انشاءاللہ عز و جل جبل پور ایم پی ہند میں بھی شرکائے اجتماع جو مدنی مذاکرات سننے کے لیے جمع ہوں گے، ان میں قرآن اندازی کے ذریعے عمرے اور مدینے حاضری کے ٹکٹ بھی تقسیم کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین جہاں بھی ہوں دنیا بھر میں، آپ مدنی چینل کے سلسلے دیکھتے رہیں، بالخصوص کل کے مدنی مذاکرے میں ضرور شرکت کریں، اور ہمارے جو باب المدینہ کے اسلامی بھائی ہیں ملیر کے اور قریب کے، یہ اس اجتماع میں حاضر ہوں، جن سے بن پڑے وہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضری دے کے یہاں مدنی مذاکرے میں شرکت کریں، اور ہند برکاتی جبل پور میں ایم پی میں جو ہمارے عاشقان رسول ہیں یہ وہاں جمع ہوں۔ الحمدللہ یہ عز و جل ہند برکاتی کابینہ میں اسلامی بھائی انفرادی کوشش کے ذریعے، چوک درس کے ذریعے، علاقائی دوروں کے ذریعے اس مدنی مذاکرے کے اجتماع کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اور جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق جبل پور سے بھی اور اس کے گرد و نواح سے بھی انشاءاللہ عز و جل مجموعی طور پر ہزاروں کی تعداد میں متوقع شرکت ہے اس اجتماع میں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل اسلامی بھائی شرکت کریں گے، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات سے انشاءاللہ مستفیض ہوں گے، برکتیں پائیں گے، کئیوں کے علم میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل، کئیوں کی اصلاح کا باعث ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل یہ اجتماعی مدنی مذاکرہ میں شرکت، چاہے وہ جبل پور میں ہوں، ملیر میں ہوں، یا کسی اور مقام پر ہوں، اسی طرح جو اسلامی بھائی انفرادی طور پر شرکت کریں گے انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے اللہ کی رضا کا سبب اور ثواب آخرت کے حصول کا سبب بنے گا انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ۔ تو میری مدنی چینل کے ذریعے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ جہاں کہیں بھی ہوں آپ خود بھی شرکت کریں، اور دوسروں کو بھی مدنی مذاکرہ اور مدنی چینل کے دیگر سلسلے دیکھنے کی، دکھانے کی ترغیب جاری رکھیں۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ حضور، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم، آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جہاں بھی ہوں مدنی مذاکرہ ضرور دیکھنے سننے کی سعادت حاصل کیجئے، یہ کہنا تھا رکن شورا کا۔ اور اب چلتے ہیں اگلی مدنی خبر کی جانب۔ مدنی مذاکرہ اجتماع کی دعوت کے بقیہ مناظر مزید مدنی خبروں کے بعد ملاحظہ کیجئے۔ مجلس مدرسۃ المدینہ کے تحت مورخہ 25 مئی بروز اتوار سرپرست اجتماع ہوگا۔ اس اجتماع میں شرکت کے لیے مدنی منوں کے سرپرستوں نے جہلم، پنجاب، پاکستان، مہروی کابینات کی بغدادی کابینہ میں نیتیں کی ہیں کہ وہ اس اجتماع میں شرکت کریں گے۔ میرا بیٹا مدرسۃ المدینہ میں پڑھتا ہے، اور ابھی 25 مئی کو اتوار والے دن مدرسۃ المدینہ میں ایک اجتماع ہو رہا ہے، جس میں آپ بھی شرکت فرمائیں۔ انشاءاللہ نیت کرتا ہوں شرکت کرنے کی، اور آپ سب بھی جو ہے نا اس اجتماع پہ آنے کی جو ہے نا کوشش کریں۔ 25 مئی
بروز اتوار کو سرپرستوں کا اجتماع ہے، تو الحمدللہ میری گزارش ہے کہ جتنے بھی مدنی چینل دیکھنے والے ہیں سب اس کو دیکھیں۔ تو آپ سب کو بھی دعوت ہے کہ آپ اس میں شامل ہوں، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مدنی چینل ہے الحمدللہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے، دنیا کا بہترین چینل ہے، اس نے پوری دنیا میں دھوم مچائی ہوئی ہے۔ My son is studying here in Madrasatul Madina in Jhelum, and I'm so happy that this is one of the best organization for Islam, and they are doing the best job, and they are going to have a gathering on 25th May on Sunday for the parents and the guardians. So I invite every one of you to get here and listen and hear them and try to educate your children as the way of Islam. Also, I watch sometimes the Madni channel, and I think that every Muslim should watch it and learn about your religion and the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and become to know your religion, which is the best in the world. So please try to listen the Madni channel. If you cannot listen 2 hours, give starting 5 minutes, 10 minutes. I hope you will like it. I like it. 26 دن کے فیضان قرآن و حدیث کورس کا آغاز محمود آباد باب المدینہ کراچی پاکستان کی پاک بلالی کابینہ میں ہوا۔ شرکاء نے اس موقع پر مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع۔ شعبہ تعلیم کے تحت اس کورس میں شرکت کرنے کی سعادت حاصل کری ہے۔ میں آئندہ نیکی کی دعوت کو عام کروں گا انشاءاللہ اپنے قریبی کوچنگ سینٹرز میں۔ اللہ پاک مجھے اس کی استقامت عطا فرمائے۔ شعبہ تعلیم میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ عز و جل آگے بھی نیت ہے کہ اپنے انسٹیٹیوٹ میں بھی اس کا انشاءاللہ درس کنٹینیو رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ فیضان قرآن و حدیث کے 26 روزہ کورس میں آ کے مجھے بہت ساری اچھی دین کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا موقع ملا۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، انشاءاللہ آگے بھی میرا ارادہ ہے قافلے میں جانے کے لیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ عطا و دعوت اسلامی کو قبول عام، عطا و دعوت اسلامی کو قبول عام، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا